اس ریفرینڈم کے جو نتائج سامنے آئے ان میں سے ایک شاہ کا قم کا سفر تھا، مگر امام کی درایت و ہوشیاری اور اسی طرح مسائل سے آگاہ افراد کی تدبیر سے شاہ کے اس سفر کا بائیکاٹ ہو گیا۔ شاہ کے استقبال کا بائیکاٹ کرنے پر مبنی امام کا فتویٰ جاری ہو گیا اور اسے ہر طرف تقسیم کر دیا گیا۔ قم کے بازار اور تجارتی مراکز بند ہو گئے اور ریفرینڈم نے بھی ثابت کر دیا کہ 56 لاکھ سے زائد لوگ شاہ کے اصلاحاتی پروگرام کے حق میں نہیں ہیں۔ امام خمینی نے شاہ سے براہ راست متصادم ہونے سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ پورے ملک میں تمام دینی و مذہبی خدمات روک دی جائیں، اور اس سلسلے میں آپ نے عام ہڑتال کا اعلان کیا، وہ بھی نوروز کے موقع پر۔ ماہ مبارک رمضان کا زمانہ تھا، لوگ ہر سال ماہ رمضان میں مسجدوں میں آتے تھے، قرآن خوانی میں شرکت کے لیے، بات سننے کے لیے، جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے اور دعا و مناجات کے لیے۔ لیکن اس سال لوگ جب مسجدوں کا رخ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے دروازے بند ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ اسلام، واز، مسجد اور قرآن سے لوگوں کو دور اور محروم کرنا چاہتا ہے۔ نتیجے میں شاہ کے خلاف لوگوں کا غم و غصہ اور بڑھ گیا، نیز نفرت میں شدت پیدا ہو گئی۔ شاہ نے اس بار زیادہ بے رحمی کا ثبوت دیا اور فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ مدرسہ فیضیہ میں داخل ہو جائیں۔ اس دن مدرسہ فیضیہ کے علماء اور طلباء اور امام کے رفقا کا پروگرام تھا کہ امام خمینی کے گھر میں جمع ہوں۔ رفقا سے مراد وہ تنظیمی لوگ ہیں جو مجاہدین اور انقلابیوں میں پیش تھے۔ مرحوم عراقی، حاج مہدی مرتضی، آغا حاج کاظم جو مرحوم ہو چکے ہیں، یہ لوگ تھے۔ خود میں بھی تھا اور 2-3 افراد دیگر جو صبح ہی صبح دوسرے شہروں سے آئے تھے۔ سب لوگ امام کے گھر میں جمع ہوئے۔ اس دن امام کے چہرے پر ایک عجیب و غریب جلال و وجاہت تھی۔ ہم لوگ گھر کے صحن میں تھے، فرش بچھا ہوا تھا، سب لوگ وہیں بیٹھے تھے۔ ہم سب لوگ امام کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ کوئی ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ میں نے آغا عراقی سے اس سلسلے میں کہا۔ اس موقع پر امام نے فرمایا کہ میرے زانوں میں کچھ تکلیف ہے اور بھیڑ بھی بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے۔ امام بار بار اپنے زانوں کو مختلف طریقے سے آرام دے رہے تھے۔ امام خمینی نے فرمایا، میں ان لوگوں کو جو ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنا چاہتے ہیں، خبردار کرتا ہوں کہ امن عامہ کے خلاف کوئی کام یا اقدام نہ کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور یہ موقع نہیں دیتے کہ خطیب منبر کی آواز لوگوں تک پہنچے، تو میں خود سڑکوں پر نکل کر وہ ساری باتیں لوگوں کو بتاؤں گا جو انہیں بتائی جانی چاہیے۔ ساواک کے ایجنٹ امام خمینی کے گھر سے چلے گئے اور پھر نہیں لوٹے، لیکن اسی رات یعنی 2 مارچ سن 1963 کو فوجیوں سے بھری ہوئی گاڑیاں مدرسہ فیضیہ کے سامنے جمع ہونے لگیں۔ فوجیوں نے جو پوری طرح سے مسلح تھے مدرسہ فیضیہ کا محاصرہ کر لیا۔ فیضیہ کے اندر ایک جلسہ تھا جس میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی بھی موجود تھے۔ شاہی حکومت کے فوجی مدرسے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے زندہ باد شاہ کا نعرہ کئی بار لگایا۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو بعض طلباء پناہ لینے کے لیے مدرسے کی چھت پر چڑھ گئے۔ یہ دیکھ کر فوجی بھی چھت پر چڑھ گئے۔ یہاں پر یہ عرض کروں کہ اکثر فوجی نشے میں چور تھے اور مست تھے۔ ان فوجیوں نے چھت پر چڑھنے کے بعد طلباء کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ مصیبتیں اس قوم پر کیوں نازل کی جا رہی ہیں۔ یہ قوم کیا کہتی ہے؟ اس نے کیا کہہ دیا کہ جب سے قوم نے آواز بلند کی ہے
اس وقت سے لے کر اب تک قتل و ظلم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری قوم نے کیا کہہ دیا جو اس قدر اسے ظلم و ستم برداشت کرنا پڑ رہا ہے؟ مامورین ساواک کے ایجنٹ مدرسہ فیضیہ میں داخل ہو گئے اور انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کیا۔ طلبہ وہاں سے فرار کر گئے۔ ہم سب لوگ امام کی خدمت میں پہنچے اور ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ساواک کے ایجنٹ وہاں آئیں گے، لیکن امام نے ایسی تقریر کی کہ وہاں موجود سب لوگوں میں دوبارہ حوصلہ اور جذبہ استقامت پیدا ہو گیا۔ میں نے اپنا جسم و سینہ تمہارے نیزوں کے لیے آمادہ کر لیا ہے اور تمہارے ظلم و ستم کے مقابلے میں انشاءاللہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں ایسے کسی بھی اقدام کے مقابلے میں جو اسلام کے خلاف اور عوام کے مفادات کے خلاف ہو خاموش نہیں رہوں گا۔ جب تک میرے ہاتھ میں قلم ہے فتوے اور اعلانیے جاری کرتا رہوں گا اور آخر عمر تک تم سے لڑتا رہوں گا۔ 1963 کے آغاز میں یہ خبر نشر ہوئی کہ شاہ نے تہران میں اسرائیلی سفارت خانہ کھولنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ امام خمینی نے اپنے گھر میں ایک اجلاس طلب کیا جس میں حوزہ علمیہ کے علماء اور مراجع سبھی نے شرکت کی، اور اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عاشور کے دن شاہ کو اس کا سخت جواب دیا جائے گا، لیکن مراجع میں سے ایک یعنی آیت اللہ شریعت مداری نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ایک ایسے وقت جب شاہ معاشرے میں اور اسی طرح حوزہ علمیہ میں رعب و وحشت کی فضا پھیلانا چاہتا تھا اور سب پر خوف طاری کرنا چاہتا تھا، امام خمینی نے شاہ کے اس اقدام کے خلاف فیصلہ کیا کہ وہ ایران میں امریکہ کے مظالم اور شاہی حکومت کے امریکہ سے اور اسی طرح اسرائیل سے تعلقات کو کھل کر عوام کے سامنے بیان کریں گے، اور آخرکار آپ نے عاشور کے دن وہ تاریخی تقریر کر ڈالی۔ امام نے کہا، یہ تیرا فریضہ ہے کہ تو اسلام کی باتوں کو مانے اور جو کچھ علماء اسلام کہہ رہے ہیں تجھ کو اسے سننا پڑے گا۔ یہ ملک کا بھلا چاہتے ہیں، اسرائیل سے دوری اختیار کر، کیونکہ اسرائیل ایک دن بھی حتیٰ ایک گھنٹہ بھی تیرے کام نہیں آئے گا۔ اے ذلیل و خوار، تیری عمر کے 45 سال گزر چکے ہیں، تھوڑا غور و فکر کر، اپنی آخرت و عاقبت کے بارے میں بھی سوچ، یہ دیکھ کہ ان کاموں اور اقدامات کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اپنے باپ کے ماضی سے سبق سیکھ اور تیرے کان میں جو جھوٹی باتیں ڈالی جاتی ہیں ان کو اہمیت نہ دے۔ یہ گھٹیا اور بےہودہ باتیں کیسی ہیں؟ کون صحیح معنوں میں رجت پسند ہے، اسلام، علماء یا تو؟ اے سفید انقلاب کو متعارف کرانے والے، یہ تیرا انقلاب کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر۔ تو کب تک اس سلطنت سے چپکا رہے گا اور کب تک اس قوم کو دھوکہ دیتا رہے گا؟ ایران میں پہلوی خاندان کی سلطنت کی تاریخ میں امام وہ پہلے اور آخری شخص تھے جنہوں نے شاہ کو اس طرح مخاطب کیا تھا۔ امام کے علاوہ کسی بھی سیاسی یا مذہبی شخصیت نے شاہ کو اس طرح خطاب نہیں کیا تھا۔ یہ فقط امام تھے جنہوں نے تاناشاہی حکومت کے زمانے میں شاہ جیسے اس قدر مضبوط و مستحکم ڈکٹیٹر کو بدبخت، بیچارہ اور ذلیل و خوار جیسے الفاظ سے مخاطب کیا۔ عاشور کے دن مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی کی تقریر ہمارے دور کے سیاسی ادب میں ایک سیاسی اور ادبی شاہکار ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دراصل ظاہری معیار کے لحاظ سے ایران کے معاشرے میں شاہی حکومت کے خلاف اس طرح کی براہ راست سفارائی اور محاذ آرائی کے لیے کوئی زمین نہیں تھی یا کوئی راستہ ہموار نہیں تھا۔ ایران میں جو سیاسی تنظیمیں یا گروہ سرگرم تھے وہ بالعموم اگست سن 1953 کی بغاوت کے بعد پس منظر میں چلے گئے تھے۔ اس طرح کے سیاسی گروہ بالکل گوشہ نشین اور سیاسی مسائل سے خود کو علیحدہ کر چکے تھے۔ ان کے بعض رہنما تو ملک سے باہر چلے گئے تھے، اور اس ماحول میں ایران میں اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے جب امام انتہائی سخت تقریر شاہ کی حکومت، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مدرسہ فیضیہ میں کرتے ہیں۔ 4 جون 1963 کی نصف شب کو امام خمینی کی عاشور کے دن کی تقریر کے جواب میں شاہی فوج کے خصوصی دستے کے اہلکاروں نے
जो सिविल ड्रेस में थे इमाम के घर पर हमला कर दिया और उन्हें घर से बाहर ले आए। इमाम कहते हैं वो काले लिबास पहने हुए थे। उन्होंने मुझे कार में बिठाया और कार को स्टार्ट नहीं किया, बल्कि गली के बाहर तक कार को धक्का देकर ले आए ताकि पड़ोसियों को कोई आवाज न सुनाई दे। मैंने भी उन लोगों से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि गाड़ी तेहरान के करीब पहुँच गई। जैसे ही मेरी नजर ऑयल रिफाइनरी की बुलंदोबाला चिमनी से निकलने वाले शोलों पर पड़ी, मैंने कहा, हम सब इस तेल की भेंट चढ़ रहे हैं। इसी तेल की खातिर हमारा सब कुछ लूट कर ले जा रहे हैं। मैंने कई बार उन लोगों से कहा कि गाड़ी को कुछ देर के लिए रोक दें ताकि मैं वजू करके नमाज पढ़ लूं, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। बिना बरी मैंने मजबूरन वजू के बदले तयम्मुम करके चलती हुई कार में नमाज अदा की। लोगों को सुबह 8 साढ़े 8 बजे इमाम की गिरफ्तारी की खबर हो गई। लोगों ने एक दूसरे को मुत्तला किया। तेहरान के चारों तरफ से लोग शहर के मरकज की जानिब रवा दवा हो गए। सब बाजार की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उस वक्त बाजार का इलाका ही तेहरान का मरकजी इलाका कहा जाता था और मुजाहिरीन में अक्सरियत दुकानदारों की थी। लोग तेहरान के मरकजी बाजार से बाहर निकले ताकि एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा करें। जब सड़कें लोगों से छलकने लगी और मुजाहिरीन का एक जम्मे गफीर इकट्ठा हो गया तो शाही हुकूमत के कारिंदों ने फायरिंग शुरू कर दी। शुरू में तो फौजियों ने मुजाहिरीन के पैरों पर फायरिंग की ताकि लोग सिर्फ जख्मी हों, लेकिन सावाक के अफसरान अपने से ऊपर के अफसरों यानी अमरीकी फौजी मुशीरों और इसी तरह रूसी और बरतानवी सफारतखानों में उन मुल्कों के फौजी अताशियों या शाही महल के अतराफ में खड़े आला फौजी या सिक्योरिटी हुक्काम को मुजाहिरे से मुताल्लिक जो रिपोर्टें मुंतकिल की जा रही थीं, उसके फौरन बाद मुजाहिरीन के दरमियान मौजूद शाही गुमाश्तों को हुक्म दिया गया कि जो भी फौजी मुजाहिरीन के सरो सीने पर फायरिंग नहीं करेगा और मुजाहिरीन को बराह रास्त निशाना नहीं बनाएगा, खुद उसे हलाक कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद शाही फौजी गुमाश्तों ने मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इस कत्ले आम में शाही फौज के हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया। बेतहाशा फायरिंग हो रही थी और मुसलसल फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। आम शहरी, जिनमें मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे, शहीद होकर जमीन पर गिर रहे थे। इंसानों का कत्लेआम हो रहा था, लेकिन अवाम कभी आगे बढ़ते और कभी पीछे हटते। गलियों से बाहर सड़कों पर निकलते, वहां भी शाही हुकूमत के फौजी मौजूद थे, लेकिन हमारे साथी मुख्तलिफ रास्तों और गलियों से सड़कों पर निकल रहे थे। शाही फौजियों की निगाहों से बचकर लोग अर्क स्क्वायर पर रेडियो टेलीविजन की इमारत की जानिब बढ़ने लगे। वहां भी बहुत बड़ी तादाद में शाही फौजी मौजूद थे। वहां पर भी हमारे साथियों को बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया गया और बड़ी तादाद में मुजाहिरीन का कत्लेआम किया गया।
مغربی نیوز ایجنسیوں نے اپنی خبروں میں اعلان کیا کہ اس دن ہزاروں افراد مارے گئے۔ شاہی کارندوں نے ہلاک شدگان کی لاشوں اور زخمیوں کو ہیلی کاپٹر سے جمع کیا اور انہیں قم کے نزدیک ایک جھیل میں جو نمک کی جھیل سے معروف ہے پھینک دیا تاکہ اس جھیل کا نمکدار پانی تھوڑے ہی عرصے میں لاشوں کو گلا کر ختم کر دے۔ یہ جھیل اس وقت بھی ایک قبرستان کی حیثیت رکھتی ہے اور آج بھی وہ مائیں جن کی آغوش کے پالے اس جھیل میں مدفون ہو گئے اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر اپنے بچوں کو یاد کرتی ہیں۔ ان ماؤں کا غم جن کے جوان بیٹے مارے گئے، ان بیویوں کا غم جن کے شوہر شہید کر دیے گئے، وہ باپ جن کے بچے مارے گئے، اور اسی طرح ان بچوں کا غم جو یتیم ہو گئے۔ جب ان لوگوں پر میری نظر پڑتی ہے تو میرے کاندھوں پر بوجھ کا احساس ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی اولادیں ان سے بچھڑ گئی ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو قوت برداشت جواب دے جاتی ہے اور ضبط کا یارہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ہماری قوم کو جو نقصان ہوا ہے میں اس سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا، اس قوم کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا جس نے خداوند تبارک و تعالی کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ خداوند عالم انہیں اجر عطا کرے۔ میں ان ماؤں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے۔ میں ان کے غم میں شریک ہوں۔ میں ان مردوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو قربان کیا ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں جن کے باپ کا سایہ اس دوران ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ امام کو تہران کے عشرت آباد جیل میں رکھا گیا اور ان سے پوچھ تاچھ کی پوری کوشش کی جانے لگی۔ جب ساباق کے افسران امام کی خدمت میں پہنچے اور ان سے باز پرس کرنی چاہی تو امام نے ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان لوگوں سے فرمایا اپنے قلم اور کاغذ اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں بیٹھو۔ دوسری بار وہ لوگ فوجی عدالت کی ایک تفتیشی ٹیم کے ساتھ امام خمینی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں تاکہ یہ فائل مکمل کریں، آپ پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ امام نے جواب دیا چونکہ ایران میں عدلیہ آزاد و خود مختار نہیں ہے اس لیے میں سوالوں کا جواب نہیں دوں گا۔ ان لوگوں نے امام سے کہا کہ یہی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں لکھ کر دے دیجیے۔ امام نے ایک سطر میں فرمایا کہ چونکہ ایران میں عدالتی خود مختاری نہیں ہے اس لیے میں کسی سوال کا جواب دینے سے معذور ہوں۔ شروع میں جب امام خمینی کو گرفتار کیا گیا تو انہیں وہ لوگ پھانسی دے دینا چاہتے تھے۔ مختلف شہروں کے علماء تہران میں جمع ہوئے، انہوں نے بیانات جاری کیے اور امام کو مرجع تقلید اعلان کیا۔ اس وقت کے قانون کے مطابق مرجع تقلید کو محکوم نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس پر مقدمہ چلا کر سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ امام کو جیل سے نکال کر داؤدیہ کے علاقے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس عرصے میں امام پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ اس صورتحال میں تہران کا بازار بند ہو گیا۔ سبھی بڑے تاجروں نے عام ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ تاجرین کا مطالبہ تھا کہ روح اللہ کو مکمل طور پر آزاد کیا جائے۔ سڑکوں پر مظاہرے جاری رہے یہاں تک کہ مجبور ہو کر حکومت وقت نے امام کو آزاد کر دیا۔ نو مہینوں تک امام کو حراست میں رکھنے کے بعد 7 اپریل 1964 کو شاہ نے مجبور ہو کر انہیں رہا کر دیا۔ جس وقت امام خمینی زیر حراست تھے
اور قید میں تھے، اس دوران حوزہ علمیہ قم میں آیت اللہ شریعت مداری کی قیادت میں ایک نئی سوچ وجود میں آ گئی اور یہ سوال اٹھنے لگا کہ کیوں ہم شاہ سے جنگ کریں، اس کا کیا فائدہ ہے اور ہم اس صورت میں کامیابی کی کتنی امید رکھ سکتے ہیں۔ شاہ اور ساواک نے موقع سے فائدہ اٹھایا تاکہ علماء اور مراجع کے درمیان اختلاف پیدا کرے، لیکن امام خمینی جیل سے رہا ہونے کے بعد سیدھے قم کی مسجد اعظم گئے اور ممبر پر جا کر ایک تقریر کی۔ اگر کوئی شخص میری اہانت کرتا ہے یا مجھے تماچے لگاتا ہے تو میں راضی نہیں ہوں کہ کوئی میری حمایت میں اٹھ کھڑا ہو۔ میں ہرگز راضی نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ یا تو عمدن یا پھر ناسمجھی اور نادانی میں یہاں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں اسی جگہ اور اسی مقام سے تمام مراجع کرام کا، خواہ یہاں موجود ہوں، مشہد میں ہو یا نجف میں، ہاتھ چومتا ہوں۔ میں جو ملک کے طول و عرض میں رہتے ہیں سب کے ہاتھ چومتا ہوں۔ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، خواہ وہ سرزمین مشرق میں ہو یا سرزمین مغرب میں۔ امام خمینی کی آزادی کے 7 مہینوں کے بعد شاہ نے امریکیوں کے کیپیٹولیشن قانون پر دستخط کیے۔ اس قانون کے تحت ایران کی عدلیہ کسی امریکی پر مقدمہ نہیں چلا سکتی تھی، خواہ اس امریکی کا جرم کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو۔ امام نے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر اپنی تقریر کا پروگرام بنایا تاکہ عوام کو اس قانون کے بارے میں، جس میں امریکیوں کو عدالتی تحفظ فراہم کیا گیا تھا، آگاہ کر سکیں۔ تمام امریکی فوجی ماہرین، فوجی اتاشی، ان کے گھر والے، امریکہ کے فنی ماہرین، ان کے دفتری ملازمین، ان کے امریکی نوکر اور چپراسی یا کسی بھی سطح کا امریکی ایران میں جتنا بھی بڑا جرم کرے وہ محفوظ ہے اور اس پر کسی قسم کا ایران میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ امام اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ یہاں پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا کیونکہ یہ امام کا گھر تھا۔ ساواک کے افراد آئے، گھر کے ایک جانب 2 لوگ سو رہے تھے جو عام طور پر امام کے گھر آنے والوں کو چائے بنا کر دیا کرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے ساواک کے ایجنٹ باہر سے گھر کے اندر رسی پھینک کر، جس میں کانٹے یا کنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی رسی کے ذریعے گھر میں داخل ہو گئے۔ اگرچہ گھر کی دیواریں کافی بلند تھیں، لیکن وہ لوگ گوریلا انداز میں اندر آ گئے اور ان لوگوں نے گھر میں موجود دونوں افراد کو، جن میں سے ایک بوڑھا تھا اور دوسرا جوان، دونوں کو پکڑ لیا۔ یہ دونوں بہت ہی دیندار لوگ تھے اور امام بھی انہیں بہت چاہتے تھے کیونکہ یہ لوگ بہت ہی پرہیزگار تھے اور ان کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ شاہی کارندوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ ان دونوں کو زد و کوب کیا، جبکہ بار بار ان لوگوں سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ امام کہاں ہے، جبکہ امام دوسری گلی میں اپنے بھائی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ شاید ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا، اسی لیے ان کے گھر پہنچ گئے اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس مرتبہ امام کو جیل نہیں لے گئے، ان کو گاڑی میں سوار کر کے سیدھے ایئرپورٹ لے جاتے ہیں اور وہاں پر امام کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ترکی جلا وطن کیا جا رہا ہے۔ شاہی حکومت اور اس کے کارندے اچھی طرح جانتے تھے کہ عوام امام سے کس قدر والہانہ محبت کرتے ہیں۔ حکومتی مشنری جانتی تھی کہ لوگ صحیح معنوں میں امام کے عاشق اور مرید ہیں۔ اگر وہ امام کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتے تو حکومت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا، پھر اس کا کسی کو اندازہ نہ ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا جوخم تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام کو جلا وطن کر کے اور حوزہ علمیہ نیز ایرانی عوام سے ان کا رابطہ منقطع کر کے مسئلہ حل کر لیں گے۔ چنانچہ حکومت نے اس پر اکتفا کیا۔ تہران کی ساواک ایجنسی نے وہ حکم نامہ جس کے ذریعے امام کو ترکی جلا وطن کیا گیا تھا اور جس پر وزیر اعظم حسن علی منصور کے دستخط تھے، شائع کر دیا۔ امام خمینی کی ترکی جلا وطنی کے کچھ ہی دنوں بعد
انقلاب کی عاملہ کمیٹی نے کہ جو امام کے حکم پر تشکیل پائی تھی اور جو ترکی جلا وطن ہونے سے پہلے ہی قائم ہو چکی تھی، اپنا اجلاس تشکیل دیا اور اس اجلاس میں وزیر اعظم حسن علی منصور کو، جس نے امام کو ترکی جلا وطن کیے جانے کا حکم دیا تھا، پھانسی دیے جانے کا حکم جاری کیا گیا۔ دو آدمی اس طرف کھڑے ہو گئے سڑک کے اس طرف کہ جیسے ہی وہ یعنی حسن علی منصور آئے اس کا کام تمام کر دیا جائے، اور جیسے ہی حسن علی منصور اپنی کار سے نیچے اترا، بخارائی خط دینے کے بہانے آگے بڑھے، لیکن وہ اس خط کے نیچے پستول چھپائے ہوئے اور پستول پوری طرح سے بھری ہوئی تھی۔ چونکہ ابھی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، اس لیے وزیر اعظم منصور اور اس کے محافظوں کا ذہن بھی اس طرف نہیں گیا۔ بخارائی حسن علی منصور کے قریب پہنچے اور گولی چلا دی۔ اس کے جواب میں محافظوں نے بھی گولی چلائی۔ مرحوم محمد بخارائی رئیس دولت، مرحوم بخارائی نے اس وقت کے وزیر اعظم حسن علی منصور کو گولی مار دی اور فوری طور پر عدالت میں اعلان کیا کہ میں نے اپنے مرجع تقلید کو جلا وطن کیے جانے کا انتقام لیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ احکام دین کی پابندی کرتے ہو؟ جواب دیا ہاں، میرے پاس اس کی اجازت ہے۔ سوال کیا گیا اس کی اجازت کس نے دی؟ کہا خمینی نے۔ پھر پوچھا کہ خمینی نے یہ اجازت تمہیں کب دی؟ بخارائی نے جواب دیا اسی وقت اجازت دی تھی جب کہا تھا کہ خدا جانتا ہے کہ ان لوگوں نے غداری کی ہے اور غداری کی سزا گولی تھی۔ ترکی جلا وطنی سے ہی امام کا سفر شروع ہو گیا، وہ سفر جو 14 برسوں تک حادثات و واقعات اور نشیب و فراز سے پر تھا، یہاں تک کہ یہ سفر ایران واپسی پر ختم ہوا۔ فرانس کا دارالحکومت پیرس امام خمینی کی طویل جلا وطنی کے سفر کی تیسری اور آخری منزل تھا۔ اس وقت فرانس کی صدر ویلری جیسیکا ڈیسٹن تھی۔ ہمارا پیرس آنے کا کوئی پروگرام اور کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ سارے مسائل تھے جن میں ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ جو کچھ تھا اور جو کچھ ہے اور شروع سے جو کچھ ہوا سب خدا کی مرضی سے ہوا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا یا اب تک جو کچھ بھی عملی طور پر انجام دیا ہے، میں نہیں کہتا کہ میں نے اپنے طور پر یا اپنی مرضی سے کیا ہے۔ کسی بھی مسئلے میں میں اپنی مرضی کو دخیل نہیں سمجھتا، اور یہی تمہارے بارے میں بھی یقین رکھتا ہوں۔ جو کچھ ہے اس کی مرضی سے ہے۔ جتنے بھی کام انجام پاتے رہے ان کے بارے میں قطعاً میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی تھی کہ یہ کام مثال کے طور پر ہونا چاہیے، اور وہ ہو بھی جاتا تھا اور ہم اس کا نتیجہ بھی دیکھتے تھے۔ امام خمینی نے نوفل شاتو کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کیا۔ نوفل شاتو پیرس سے 25 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ آپ نے اس گھر میں اپنے بیٹے سید احمد اور گھر کے دیگر افراد کے ساتھ 85 دنوں تک قیام کیا، جبکہ آپ کی اہلیہ عراق میں ہی تھی۔ فرانس کی حکومت نے امام کو سیاسی سرگرمیوں سے روک دیا اور آپ کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ شاہ ایران کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ لیکن امام نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور فرمایا میں فرانس میں تقریر نہیں کروں گا اور انٹرویو بھی نہیں دوں گا، لیکن ایران کے لیے پیغام ارسال کروں گا اور ایرانی عوام کی تحریک انقلاب کی قیادت کروں گا۔ امام خمینی نے نامہ نگاروں کو انٹرویو دینے سے گریز کیا۔ نامہ نگاروں نے مجبوراً آپ کی تصویر گھر سے باہر لینا شروع کر دی۔ صحافی اور نامہ نگار اپنی رپورٹوں میں لکھتے کہ امام اپنے گھر میں محصور ہو گئے ہیں اور وہ کوئی انٹرویو نہیں دے سکتے۔ اس طرح کی خبروں کے منظر عام پر آنے سے فرانسیسی حکومت کی سیاسی ساکھ اور حیثیت پر سوالیہ نشان لگنے لگا۔ ایران کے کوچہ و بازار میں حالات بحرانی ہونے لگے اور عوام نے احتجاج شروع کر دیا۔ فرانسیسی صدر جیسیکا ڈیسٹن کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے، وہ بھی اپنے مخصوص انداز میں۔
ایرانی عوام بالخصوص تہران کے شہری ہر روز تہران میں فرانس کے سفارت خانے میں پھولوں کا گلدستہ لے کر جایا کرتے اور فرانس کے سفارت خانے اور فرانسیسی حکومت کا شکریہ ادا کرتے کہ اس نے امام کی میزبانی قبول کر لی ہے۔ البتہ فرانس کی حکومت ابتدا میں قدر محتاط تھی اور احتیاط سے کام لیتی تھی، لیکن بعد میں اس کا رویہ بدل گیا اور فرانسیسی حکام ہم سے محبت سے پیش آنے لگے اور ہم اپنی باتیں اور مطالب توقع سے زیادہ کہتے اور شائع کرتے تھے۔ کبھی کبھی امریکی نیوز ایجنسیوں کے نمائندے بھی ہمارے پاس آتے اور ہم بھی اپنی باتیں کہتے تھے۔ وہ لوگ ہم سے کہتے کہ آپ کی یہ باتیں پورے امریکہ میں اور تھوڑا بہت امریکہ سے باہر بھی نشر ہوں گی، اور ہم نے بھی ایران کے مسائل جو حقیقت پر مبنی تھے اور جو کچھ ایرانی قوم پر گزر رہی تھی سب بیان کر دیے۔ ہر روز ایرانی جوان گروہ در گروہ جو یورپ میں اور بیرون ملک مقیم تھے مجھ سے ملنے آتے تھے۔ موسم سرما بہت جلد آ پہنچا اور عید ولادت حضرت عیسیٰ یا کرسمس کی آمد کی علامت کے طور پر برف گرنا بھی شروع ہو گئی۔ کرسمس کی رات سے پہلے سپہر کو حضرت امام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی شب ولادت ہے۔ ہمارے پڑوسیوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہم سے ملنے کے لیے لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، لہذا ایسا کرو کہ کچھ تحفے تحائف اور مٹھائیاں حضرت مسیح کی شب ولادت کی مناسبت سے ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ امام کے بیٹے سید احمد اور کچھ دیگر ایرانیوں نے جنہیں فرانسیسی زبان آتی تھی پڑوسیوں کو گھر گھر جا کر پھولوں کے گلدستے اور مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ اگلے دن صبح میں سو کر اٹھی۔ عام طور پر میں نماز صبح کے بعد جو امام کے ساتھ جماعت ادا کرتی تھی گھر کے تھوڑے فاصلے پر واقع نان بائی کی دکان سے روٹی لایا کرتی تھی اور صبح کا ناشتہ ہوتا تھا۔ اس دن بھی میں اس مقصد سے باہر نکلی تو کیا دیکھا کہ گھر کے باہر سڑک پر نامہ نگاروں کا ایک ہجوم ہے اور سب کے ہاتھوں میں کیمرے ہیں اور سب کے سب کیمرے آمادہ کیے ہوئے اوپر اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں۔ پھولوں کے گلدستے اور مٹھائیاں تقسیم کیے جانے کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ نامہ نگار آ کر پوچھ رہے تھے کہ کیا امام حضرت مسیح کے یوم ولادت پر گلدستے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو کیوں؟ امام کی نظر میں عیسیٰ مسیح کون ہے؟ یہ سبھی صحافی اور نامہ نگار امام سے انٹرویو کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے کیا کیا ہے کہ دنیا کے سبھی ممالک خواہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے اور تمام بڑی طاقتیں آپ کے خلاف ہو گئی ہیں، کوئی ملک بھی آپ کا حامی نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ کوئی بھی حکومت بے غرض نہیں ہے، سب اپنے مفادات کی خواہاں ہیں۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس بے پناہ قدرتی ذخائر ہیں اور مفاد پرست افراد اس پر نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں۔ اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قدرتی ذخائر ہمارے ہیں اور ان پر ہمارا اختیار ہونا چاہیے اور یہ ہمارے مفادات ہیں تو ان لوگوں کو برا لگتا ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے موقف کی مخالفت کی ہے ان کے بارے میں سب پر واضح ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک امریکی حکومت ہے جو مفت میں ہمارا تیل چاہتی ہے، ایک سوویت یونین کی حکومت ہے جو ہماری گیس لے جانا چاہتی ہے، اور ایک برطانوی حکومت ہے جو تیل اور گیس دونوں مفت میں لینا چاہتی ہے۔ نوفل و شاتو میں امام کے 2 مہینے 25 دن قیام کے دوران اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے صحافیوں اور نامہ نگاروں نے امام خمینی سے 450 انٹرویو کیے، یعنی اوسطاً روزانہ 5 انٹرویو امام سے لیے گئے۔ اس کی وجہ سے تیزی کے ساتھ دنیا والوں کو امام کی شناخت حاصل ہو گئی اور دنیا امام کو شاہ کے مخالف ایک عظیم قائد کے طور پر پہچاننے لگی۔ سپہر کے لیے امام سے وقت لیا تاکہ ان سے ملاقات کروں۔ ہم سب لوگ چہار زانو ہو کر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگا وہ بھی پورے یقین کے ساتھ کہ وہ صحیح معنوں میں ایک غیر معمولی قائد ہیں، باوقار، باشخصیت، باروب، متین، انتہائی زیرک، بہت ہی دور اندیش اور مسائل سے مکمل آگاہ، انتہائی پرسکون اور پورے وجود کے ساتھ سوال کرنے والے کی باتوں کو
बगौर सुनना और मुख्तसर मगर जामे और मुदल्लल जवाब देना, उनसे आंखें चार करना बहुत मुश्किल होता। उनका रोबो जलाल और उनका वकार हरगिज इस बात की इजाजत नहीं देता था कि कोई उनसे निगाहें चार कर सके। दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। जब पहली बार मेरी नजर उन पर पड़ी तो उनकी पहली ही निगाह से ये समझना कोई मुश्किल नहीं था कि हम एक पुरवकार और बाशख्सियत शख्स के सामने खड़े हैं। उनकी निगाहें बहुत ही गहरी थीं। उनका चेहरा बारूप था, लेकिन जब वो मुस्कुराते थे तो इंतहाई मेहरबान नजर आते थे। अलबत्ता ये बात भी अर्ज कर दूं कि वो बहुत कम मुस्कुराते थे। आपकी शख्सियत बहुत ही अजीबोगरीब शख्सियत थी। यह बताना हकीकत में एक सख्त मरहला है कि इमाम की कैसी शख्सियत थी। बहुत ही बुलंदोबाला शख्सियत के मालिक थे। मुझे ऐसा लगता जैसे नूर के एक हाले ने उनका इहाता कर रखा है और जहां भी जाते ये हाला उनके गिर्द होता। खा वो बाहर जाते या घर के अंदर कमरे में, मकनातीसी कुव्वत की मानिंद एक शय या आप जो भी इस शय का नाम दे इमाम के गिर्द होती और उनके वजूद में हुएदा थी। जब आप तकल्लुम फरमाते तो मैं उनकी बातों को तेजी से लिखता। मैं अपने होशोवास पर भरपूर कंट्रोल रखता कि मैं इमाम की बातें लिख रहा हूँ, जहन इधर उधर भटकने ना पाए, क्योंकि इमाम की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि हर शख्स को बहुत तेजी के साथ बेखुद कर देती और अपनी जानिब खींच लेती थी। नोफिल तो बहुत जल्द इमाम के इनकलाबी अड्डे में तब्दील हो गया और शाह मुखालिफ बहुत सी शख्सियतों ने नोफिल का सफर किया ताकि शाह मुखालिफ वाहिद लीडर और कायद से मुलाकात कर सकें। ऐसा नहीं है कि जिस बात ने लोगों को हमारी तरफ मुतवज्जे किया है वो खारिजा उमूर है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये दाखिली उमूर है। हम वही बात कर रहे हैं जो अवाम चाहते हैं, जो इस्लाम चाहता है, जो मिल्लत इस्लाम चाहती है। हमने इन बातों और मसाइल को लेकर कयाम किया है, इसलिए लोग हमारी हिमायत कर रहे हैं। और चूंकि मैं इस मसले से ज्यादा आशना रहा हूँ, इसलिए शायद लोग मेरी तरफ ज्यादा मुतवज्जे हैं। नजफ से ईरान इमाम के एलानियों और रिकॉर्ड शुदा पैगामात को जिस रविश से मुंतकिल किया जाता था वो रविश फ्रांस में बिल्कुल तब्दील हो गई। अब फ्रांस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे और दीगर हवाई अड्डों से इमाम के रिकॉर्ड शुदा पैगामात आसानी के साथ ईरान भेजे जा रहे थे। वो कैसेटें और पैगामात जो लोगों को रोज बरोज इनकलाबी बना रहे थे और साथ ही शाह के मजालिम और करतूतों का पर्दा भी फाश कर रहे थे। जब इमाम पेरिस में थे तो मेरा बेटा इमाम की तकरीरों और पैगामात की कैसेटें मेरे लिए भेजा करता और मैं उन्हें तर्जमे के लिए दे देता और फिर उनको सुनता। उसके बाद शाम के सदर हाफिज असद को देता। उन्हें इमाम की बातें और तकरीरें बहुत अच्छी लगती और एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि खुदा का शुक्र है कि बिलाखिर एक इनकलाबी रानी पैदा तो हुआ। 1964 में जब से शाह ने इमाम को तुर्की जलावतन किया था, उस वक्त से लेकर बाद के 13 बरसों तक वो इत्मीनान और सुकून का एहसास करता था। उसका जो दिल चाहा उसने किया। इस 13 साल के अरसे में ऐसा कोई बड़ा वाकया पेश नहीं आया जो काबिल जिक्र होता। अगरचे नजफ से इमाम के पैगामात और एलानियों के ईरान पहुंचने पर उसे किसी हद तक परेशानी या नाराजगी हो जाया करती थी, लेकिन मजमूई तौर पर वो कोई ज्यादा परेशान भी नहीं था, क्योंकि इमाम के बयानात और एलानियों को वो अपने लिए कोई संगीन खतरा नहीं समझता था। अमली तौर पर उमूर और हालात पर उसका कंट्रोल था और इमाम के इनकलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर शागिर्द सावाक की जेलों में थे या फिर सावाक की उन पर गहरी नजर थी। खासतौर पर कुम में इमाम के दफ्तर पर इंटेलिजेंस के अफराद का हर वक्त पहरा होता था और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। आप जब हालात पर नजर डालते तो कहीं से इनकलाब का कोई असर नजर न आता, लेकिन 3 महीनों के अंदर ईरान का सियासी उफुक अचानक तब्दील हो गया और इसकी रंगत ऐसी तब्दील हुई कि जिसकी कोई पहले से पेशीन गोई भी नहीं कर सकता था। 9 अप्रैल 1977 को इमाम के बड़े बेटे सैयद मुस्तफा नजफ में शहीद हो गए। सब जानते थे कि इराक के बासी अनासिर और ईरान की सावाक तंजीम इस कत्ल के जिम्मेदार हैं, अगरचे कोई सबूत हाथ में नहीं था।
तबरेज के अवाम ने सैयद मुस्तफा खुमैनी के 40वें के मौके पर मजलिस ईसाल सवाब मुनक़िद की और शाह इस मजलिस ईसाल सवाब पर पाबंदी नहीं लगा सका और यूं एक बार फिर मजलिस तरहीम में लोगों की जबान पर इमाम खुमैनी का नाम आया, बल्कि मजलिस के बाद होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में लाउड स्पीकरों के जरिए इमाम का नाम लोगों की जबान पर आया और इमाम का नाम लोगों की जबान से दूर दूर तक सुना गया। और ये बज़ाहिर 13 बरसों की फरामोशी के बाद ऐसा हुआ। शाह इस वाक़े को ये समझकर कि लोगों ने गम और गुस्से में ऐसा किया है नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन उसने इस वाक़े से सख्ती से निपटने का फैसला किया। उसने हुकूमत फौजियों के सिपुर्द कर दी। नतीजे में सड़कों पर फौज तैनात हो गई। शाह के इस इक़दाम पर लोगों में तशवीश और तजस्सुस भी पैदा हुआ और शाही हुकूमत के खिलाफ गुस्सा भी भड़क उठा। लोग शाही हुकूमत से बदजन होने लगे। इस दरमियान रोजनामा इत्तेलात ने इमाम खुमैनी के खिलाफ, वो भी सैयद मुस्तफा खुमैनी की शहादत के 3 महीनों बाद, एक मकाला शाया कर दिया। इस मकाले से ईरानी मुआशरे में, जो पहले से ही बुहरानी कैफियत में था, धमाका हो गया। ईरान में सफवी दौरे हुकूमत से खास सियासी तवाजुन था और वो तवाजुन शाही हुकूमत की ताकत और मरजइयत की ताकत के दरमियान था। सफवी और काजारी दौर में ये तवाजुन बरकरार रहा। ख्वाह मरजइयत की ये ताकत नजफ में रही हो या क़ुम में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तवाजुन बहरहाल बरकरार था। मगर पहलवी हुकूमत ने इस तवाजुन को दरहम बरहम कर दिया और शाह को इस तवाजुन का एहतराम न करने की भारी कीमत अदा करनी पड़ी और यह अवाम के अजीम इनकलाब का आगाज था। तबरीज शहर ने शुहदाए क़ौम की याद में चहलुम किया और वहाँ मजलिसें बरपा हुई और एहतजाजी मुजाहिरे भी हुए। अवाम की शाह के कारिंदों से झड़पें भी हुई और कई अफराद मारे भी गए। बाद में यज़्द शहर में शुहदाए तबरेज का चहलुम मनाया गया और वही हादसा दोहराया गया और मुतअद्दिद लोग शहीद हुए, जिसके बाद आबादान शहर में शुहदाए यज़्द का चहलुम मनाया गया और चंद ही महीनों के बाद ये सिलसिला ईरान के तमाम शहरों में शुरू हो गया और इसे अरबईनी तहरीक के नाम से शोहरत हासिल हो गई और अब पूरी कौम बिखर चुकी थी। इनकलाब की मशीनरी हरकत में आ गई। उठ खड़े हो, बेदार हो, दुश्मन बहुत ताकतवर है, सर से पैर तक मुसल्ला है, मशीन गनों और तोपों के साथ मैदान में आया है, लेकिन आप लोग इन असलहों से खौफजदा न हो। ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हक आपके साथ है और खुदावंदे आलम भी आप लोगों के साथ है। डरिए नहीं, क्योंकि इंशाअल्लाह मैदान में कामयाबी आपको ही मिलेगी। शाह ने कई बार टेलीविजन से तकरीर की और उसने कोशिश की कि मारे जाने वालों की तादाद बहुत कम करके लोगों को बताए। बदतरीन काम जो अंजाम दिया गया क्या था? मैं समझता हूँ कि हुकूमत लोगों को जरूरी सहूलियात मुहैया कराने में नाकाम रही है और दूसरा मसला हुक्काम की बदउनवानी का है। आप इस बात पर पशेमान नहीं हैं कि क्यों बदउनवान अनासिर को हुकूमत से बरतरफ नहीं किया? अगर मुझे इसकी खबर होती तो जरूर ये काम करता। सूरत हाल और ज्यादा पेचीदा हालत में आगे बढ़ रही थी। हालात खतरनाक हो रहे थे। लोगों का खून बह रहा था। सावाक ने बड़े पैमाने पर लोगों की धर पकड़ और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया। खास तौर पर सावाक का निशाना यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के तलबा थे, क्योंकि इस मरहले पर मुजाहिरों और एहतजाजी इज्तिमात में वही पेश थे। तलबा की एक बड़ी तादाद व्हाइट हाउस के सामने और कुछ दीगर मकामात पर धरना देकर बैठ गई है। ये तलबा अपने चेहरों पर नकाब डाले हुए हैं और आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप उनका कत्लेआम कर रहे हैं या उन्हें ईज़ाएं दे रहे हैं और उनको कुचल रहे हैं। उनका कहना है कि वो मजबूर हैं कि अपने चेहरों पर नकाब डाले रहें, क्योंकि अगर वो अपने चेहरे खुले रखेंगे तो आप लोग उन्हें पहचान लेंगे, आपकी सिक्योरिटी एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देंगी, ईज़ाएं देंगी। क्या ये इल्जामात सही हैं? सावाक की हैसियत को खत्म करने के लिए ये एक कम्युनिस्ट इक़दाम है और इसी तरह ये उन लोगों का काम है
جو ایران کے خلاف کام کر رہے ہیں تاکہ طلباء کو حکومت ایران سے دور کر دیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے بہت ہی خوشی ہوگی ان میں سے کسی ایک طالب علم سے مل کر جنہیں ساواک نے ایذائیں پہنچائیں یا شکنجے دیے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ایک شخص بھی آپ کو مل سکے گا. اگر شریعت مقدس کا حکم مانے نہ ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں، کان کے پیچھے کے حصوں اور سینے پر موجود زخموں کے وہ نشانات دکھاتی جو ساواکیوں نے سگریٹ بجھا کر مجھے دیے تھے اور جس طرح سے مجھے ایذائیں پہنچائی تھیں. پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ساواک نے نہ صرف مردوں بلکہ عورتوں کے ساتھ کیسے کیسے ظلم کیے ہیں. میں نے خود یونیورسٹی کے ایک جوان طالب علم کو دیکھا جس کا سن شاید 22 یا 23 سال تھا. اس کو اسپرنگ دار ایک چارپائی پر اس طرح سے لٹائے ہوئے تھے کہ اس کا برہنہ جسم چارپائی کے نیچے سے بھی دکھ رہا تھا اور اس چارپائی کے نیچے انہوں نے آگ روشن کر رکھی تھی جس سے اس بچے کا جسم جل رہا تھا اور اس کے گوشت جلنے کی بو سے وہاں موجود لوگوں کو سخت ذہنی اذیت ہو رہی تھی اور ہم سبھی لوگ بے ہوش ہو گئے تھے. لیکن ساواکی ایجنٹ بہت ہی اطمینان کے ساتھ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہے تھے کیونکہ انہیں ٹریننگ ہی ایسی دی گئی تھی. حقیقتاً طاقت فرساست. خدایا جس نے میرے دل پر یہ داغ دیا ہے تو اس کو بھی ایسا ہی داغ دے. یہ محمد 7 سال کا تھا جب اس کا باپ اس دنیا سے سدھارا. یہ بچہ یتیم تھا. میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا. اسے کیوں گولی مار دی؟ بے گناہ اور بے خطا بچہ 2 سال تک ظالم کی اذیتیں برداشت کرتا رہا. یہ محمد حسن مظاہری تھا. محمد 25 سال کا تھا. کاش تیری ماں مر گئی ہوتی. مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میری شادی کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے تم فوجی ٹریننگ مکمل کرو میں تمہاری شادی کر دوں گی. ہائے میرا بیٹا اب اس کا جنازہ بھی مجھے نہیں دے رہے ہیں. واشنگٹن جو اس وقت کیمپ ڈیوڈ معاہدے کا راستہ ہموار کرنے میں سرگرم تھا ایران کے واقعات کے بارے میں CIA کی رپورٹوں کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا. ایران شاہ کی مدبرانہ قیادت میں ایک پرسکون اور پائیدار جزیرہ ہے. وہ بھی ایک ایسے علاقے میں جہاں دنیا میں سب سے زیادہ بحران رہتا ہے. یہ تمہارے اور تمہاری قیادت کے لیے اے شاہ باشکوہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اس سے تمہاری لیاقت صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ تم عوام سے کتنی محبت کرتے ہو اور ان کا کس قدر احترام کرتے ہو. اس سلسلے میں CIA کا نشانہ صحیح نہیں لگا. قومی اور کمیونزم سے متعلق مسائل میں CIA کو کافی معلومات تھیں اور ان مسائل میں وہ آسانی سے دخیل ہو جاتی تھی. الحمد للہ رب العالمین. 1978 میں عید الفطر کے دن نماز عید کی امامت امام خمینی کے شاگرد ڈاکٹر مفتح نے کی. نماز کے بعد لاکھوں افراد نے جلوس نکالا. مظاہرین میں بہت سے لوگوں نے کفن پہن رکھا تھا تاکہ شاہ سے اپنی مخالفت کا برملا اعلان کر سکیں. شاہی فوجیوں کو بھی گولیاں چلانے کا حکم ملا ہوا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ جو بھی مظاہرہ کرے اسے گولی مار دو. 2 ستمبر 1978 بروز جمعہ بریگیڈیئر اویسی نے جو جلاد تہران کے نام سے معروف تھا ژالے اسکوائر پر موجود لوگوں کی بھیڑ پر گولیاں چلا دینے کا حکم دے دیا. مغربی نیوز ایجنسیوں نے جو خبریں دی تھیں ان کے مطابق تقریباً 4000 افراد خاک و خون میں غلطہ ہو گئے اور اس دن کو ایرانیوں کے نزدیک جمعہ سیاہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا اور ژالے اسکوائر کا نام بدل کر شہداء اسکوائر رکھ دیا گیا.
इसमें कोई शक नहीं कि वो एक डिक्टेटर था जिसके यहाँ रहम व मुरब्बत नाम की कोई चीज नहीं थी। उसकी जेलों में हजारों सियासी कैदी थे। मैं बहुत ही मोतबर और दकीक आदादोशुमार के मुताबिक ये बात आपको बता रहा हूँ। अगरचे अमरीकी उसे मसनद इक़्तिदार पर लाए थे, मगर वो सब कुछ भूल चुका था। उसके यहाँ किसी किस्म की कोई इंकिसारी नहीं थी कि कम अज कम ये समझ सके कि वो क्या है और किस कौम पर हुकूमत कर रहा है। هیچ تواضعی نداشت که لااقل بفهمه کیه. اے شہنشاہ، یہ غلام اس وقت اپنی کابینہ اور وزیروں اور حکومت کے کارکنوں کی طرف سے آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہے۔ فوج کی ہر یونٹ بغیر کسی استثناء کے سب کی سب 100% شاہ کی مطیع اور فرما بردار ہیں۔ فوجی ماہرین اور شاہی جرنیلوں کے خیال میں فوج کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہونا چاہیے تاکہ شاہی حکومت کی ضروری حمایت و پشت پناہی کر سکے۔ شاہ کی فوج اس وقت فوجی ساز و سامان کے لحاظ سے دنیا کی 5ویں فوج تھی اور 1970 کے عشرے کے وسط میں شاہ کی فوج میں فوجیوں کی تعداد 7 لاکھ تھی اور جو بھی اس فوج سے الجھتا یا ٹکراتا گویا وہ خودکشی کر رہا ہوتا تھا۔ امام خمینی کی حکمت عملی یہ تھی کہ فوج کو اس سے متصادم ہوئے بغیر نہتھا کر دیا جائے۔ این است که امام به مردم یہ پیغام دے دیا تھا اور اپنی یہ حکمت عملی سب پر واضح کرتی تھی کہ جب آپ لوگوں کا فوجیوں اور سپاہیوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو ان سے متصادم ہونے کے بجائے ان سے پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ امام فرماتے ہیں فوج سے متصادم نہ ہوں، اس کے سامنے آئیں، بلکہ فوج کا دل جیتیے۔ اگرچہ فوجی آپ پر فائرنگ کریں پھر بھی آپ ان سے محبت سے پیش آئیے۔ آپ کا خون اور ان سے آپ کی محبت اور جو جانیں آپ خدا کے سپرد کریں گے، یہ ساری باتیں فوج کو سمجھنے پر مجبور کریں گی اور وہ آپ لوگوں کے عزم و ارادے اور خواہشات کو تسلیم کر لے گی۔ ہر شہید کا خون خود ایسا ناقوس ہے جو سینکڑوں لوگوں کو آگاہ و بیدار کرتا ہے۔ امام خمینی نے جو ایک نعرہ ہم لوگوں کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم لوگ جلوس نکالیں اور مظاہرہ کریں تو یہ نعرہ لگائیں کہ برادر ارتشی چرا برادر کشی، یعنی اے میرے فوجی بھائی، اپنے بھائی کا قتل کیوں؟ جب ہم لوگ سڑکوں پر نکلتے تو آگے آگے صف میں کچھ لوگ پھول لیے ہوتے اور جب فوجیوں کے قریب پہنچتے تو یہ پھول انہیں پیش کرتے اور اپنے ہاتھوں میں لیے پھولوں کو ان کی بندوقوں کے نالیوں میں سجا دیتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ شاہ کی خدمت نہ کیجیے کیونکہ شاہ خود شیطان ہے اور آپ لوگ خدا کے ایسے سپاہی ہیں جنہیں محروم و مستضعف بنا دیا گیا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں پر گولیاں چلائیں کیونکہ جو بھی گولی ایک مسلمان کے سینے پر لگے گی در حقیقت وہ قرآن پر لگے گی۔ آپ لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیے، اپنے گاؤں اور دیہاتوں کو آپ لوگوں کو چاہیے کہ مسجدوں کی طرف اور خدا کی طرف لوٹ جائیے۔
امام کی یہ حکمت عملی کہ ہم اپنی فوج کے خلاف اسلحہ نہ اٹھائیں اتنی کارگر ثابت ہوئی کہ جب ہم لوگوں نے اعلان کیا کہ امام نے حکم فرمایا ہے کہ فوجی اپنے بنکروں سے فرار کر جائیں تو فرار کرنے کے لیے سادہ لباس کی کمی ہو گئی اور ہم لوگوں نے اعلان کیا کہ لوگ سادے لباس لے کر آئیں تاکہ ہم فوجیوں کے بدن سے فوجی لباس اتروائیں اور انہیں سادے لباسوں میں ملبوس کریں۔ حتیٰ بعض اوقات شاہ کے دور کے فوجی افسران ڈیوٹی سے فرار کر جانے والے فوجیوں کو صرف اس لیے پہچان لیتے تھے کہ فوجیوں کے سر منڈے ہوتے تھے یا سر کے بال بہت چھوٹے ہوتے، تو ہم لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ملک کے جتنے جوان ہیں سب اپنے سر کے بال منڈوا دیں تاکہ فراری فوجیوں کو پہچانا نہ جا سکے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، گروہ گروہ تین تین کر کے ایک ایک کر کے فوجیوں کو رہا کریں، اپنے اسلحے بھی اپنے ساتھ لے جائیں کیونکہ یہ اسلحے خدا کے سپاہیوں کے اسلحے ہیں۔ جب امام نے فوج کو یہ حکم دیا سے فوجی قوم کی آغوش میں لوٹ آئے تو آپ نے اپنی توجہ بازار کی سمت مبذول کی، وہ بازار جس کے ہاتھ میں معیشت اور اقتصاد کی نبض تھی اور جس کے حوزہ علمیہ سے گہرے تعلقات تھے۔ بازار نے بھی امام کی دعوت پر لبیک کہا اور ہڑتال شروع کر دی۔ ہر طرف دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہو گئے اور اس ہڑتال سے شاہی حکومت کو سخت اقتصادی دھچکا پہنچا اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ہڑتال نے شاہی حکومت کی معیشت کو مفلوج کر دیا۔ اس کے بعد امام نے آئل ریفائنریوں کو اور تیل کمپنیوں کے ملازمین کو حکم دیا کہ جتنا تیل ملک کے اندر استعمال ہو اتنی ہی سپلائی کریں، بیرون ملک سپلائی کو منقطع کر دیں۔